کہتے ہیں میں عمران خان کو نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک صوبائی پارٹی ہیں، ایک چھوٹی ساری آپ ڈویژن کے اندر آپ کی 5-6 سیٹیں آتی ہیں. اس وقت بھی جے یو آئی کی میرے خیال کو 3-4 سیٹیں ہیں. اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے. آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو کہہ سکیں کہ وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہیں یا ریلیونٹ ہیں. آپ خود ایک نیش کے پولیٹیشین ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو خیبر پختونخوا کے کچھ حلقوں میں لوگ بیوقوف بنتے ہوں گے آپ کی باتوں سے. اوورآل تو دیکھیے آپ ایک نیشنل لیڈر نہیں ہیں. فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نیشنل حیثیت ہے، نہ ہی ان کی کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسا نام ہے کہ جس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چلنا. انہوں نے لیکن جو سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، جنرل فیض صاحب کی طرف سے دھرنے میں کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹ دیں گے، یعنی نئے الیکشن کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے. اب یہ بڑا سنگین ایلیگیشن ہے. اس طرح کی باتیں میڈیا میں آ تو رہی تھی، یہ گفتگو آ تو رہی تھی میڈیا میں کہ جو دھرنا دیا گیا تھا فضل الرحمان کی طرف سے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. اسی طرح سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل تھی. لیکن اب فضل الرحمان کی طرف سے یہ انکشاف ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب تحقیقات کی ضرورت ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے چونکہ نام لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اس کے اوپر اب ایک فارمل کمیشن بننا چاہیے. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہر وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ہو کہ وہ حکومتوں کو لاتی اور بھیجتی رہے، پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا. جو ہم دیکھ رہے ہیں 75 سالوں میں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہوئے ہیں وہ انہی وجوہات سے ہوئے ہیں. اور یہ ایلیگیشن فضل الرحمان صاحب کا بہت سنگین ہے، اور اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ ایک کمیشن بنا کے اس کے اوپر دیکھا جائے جو دھرنے ہوئے یا جو معاملات ہوئے وہ کس طرح سے ان کو کس نے یقین دہانی کرائی، کون کون لوگ جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے. کل لاہور میں لائرز کی بہت بڑی ایک پاکستان کے جو سب سے جید، سب سے بڑے جو لیگل برینز ہیں، جو قانونی دماغ ہیں پاکستان کے، وہ بیٹھے ہیں. اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے. اور ان تمام کا یہ کنسنسس ہے 2 باتوں کے اوپر. پہلی بات یہ کہ الیکشن ہونے ضروری نہیں ہے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے. یہ 2 باتیں ہیں جو کل کے جو لیگل موٹ ہے اس سے نکلی ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے. اگر قراردادوں سے آئین بدل جاتے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے. قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے، اور اس وقت پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے، اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے. یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں، عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی، علی امین گنڈا پور،
ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس ضمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے. پھر علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے, ان کو اٹھا کے بھکر جو ہے وہ لے گئے. جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے, ان کو سسٹمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے, مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر, ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے. ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, وہ جا کے کرتا ہے, ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی. اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے. تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے. میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے, یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل, یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا. آپ اپنے فیصلوں سے بولیں. آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی, ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا, کہ وہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں, عمر ہی ہوتی ہے, انسان چلا جاتا ہے. کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں, کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے. ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہو گئی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا. یہ زندگی ایسی ہوتی ہے. اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے, دلیرانہ باتیں کریں گے, دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی, قومیں یاد کرتی ہیں. ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن, کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا. آپ صرف ان نمبروں کو منگوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے, اور پھر ججز کی جو کالونی ہے, ججز کالونی میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, کوئی صحافی یا کوئی وہاں پہ, تو وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے, وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی, اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا. یہ 2 باتوں کے آپ سوال ڈھونڈ لیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی, کون کر رہا تھا. اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں, قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے طریقے انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, علی زیدی کو اٹھا لیا